بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بے پناہ طویل و عریض حال میں اینن اکیلا ہی نظر آ رہا تھا۔ حال کے دور افتادہ گوشے ملک جے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ دیواریں کہاں ہیں اور ان میں کہیں کوئی دروازہ بھی ہے یا نہیں۔ اینن بات جاری رکھتے ہوئے بولا، کسی قسم کی ہاتھا پائی، مار داڑ یا اٹھا پٹک کا خیال بھی دل میں مت لانا، یہ تھرڈ ریٹ لوگوں والی باتیں ہیں۔ کسی قسم کا فلمی سین بھی یہاں نہیں چلے گا۔ نہایت سکون اور پرامن ماحول میں کچھ باتیں، کچھ فیصلے ہوں گے۔ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم یہاں اپنے آپ کو قیدی نہیں، مہمان سمجھو۔ تمہیں بے ہوش کر کے لانا ہماری مجبوری تھی۔ اپنی خوشی سے تم کبھی نہ آتے، خواہ ہم تمہیں کتنا ہی سمجھاتے۔ اس کے یہ بات درست تھی۔ میں نے اس نقطے پر بھی غور کیا۔ بالفرض میری جسمانی توانائی لوٹ بھی آئے اور میں کسی طرح اینن پر قابو بھی پالوں، تب بھی کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا مجھے؟ اس جگہ کا تو کیا اس حال کا بھی حدود اربہ معلوم نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس پر قابو پانے یا اسے ہلاک کرنے کے بعد بھی میں اس حال سے نکل نہ پاتا اور اس سے بھی زیادہ بری صورتحال میں پھنس جاتا۔ بعض مسائل طاقت سے حل نہیں ہوتے، تو پھر اب مہمان کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے ہموار لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ایسی جلدی کیا ہے؟ وہ اطمینان سے مسکراتے ہوئے بولا، ابھی تمہارے ذہن سست ہے۔ ہم چاہتے ہیں جب تم مذاکرات کی میز پر بیٹھو تو تمہارا ذہن پوری طرح مستعد ہو، جبکہ تم صحیح طور پر سوچ بچار کر سکو اور ہر بات کا معقولیت سے جواب دے سکو۔ کیا یہاں کوئی گول میز کانفرنس منعقد ہو رہی ہے؟ میں نے احتجاجیہ لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں، میز تو مستطیل ہی ہوگی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن یہ کانفرنس بہت سی گول میز کانفرنسوں سے زیادہ اہم ہوگی۔ اب تم آرام کرو۔ اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول نما کوئی چیز تھی، حالانکہ ان کی طرح ہمارے ہاں ریموٹ کنٹرول چیزوں کا استعمال شروع نہیں ہوا تھا۔ اس نے ریموٹ کنٹرول کا رخ میرے اسٹریچر نما بیڈ کی طرف کرتے ہوئے کوئی بٹن دبایا اور بیڈ آہستہ آہستہ فرش میں دھنسنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے لفٹ نیچے جا رہی ہو۔ دوسرے ہی لمحے بیڈ مجھ سمیت فرش کی سطح سے نیچے جا چکا تھا اور اوپر مستطیل جگہ خالی نہیں رہی تھی، بلکہ فرش برابر ہو گیا تھا اور میں بیڈ پر بیٹھے ہی بیٹھے گویا ایک تاریک عمودی سرنگ میں نیچے اتر رہا تھا۔ سرنگ زیادہ گہری ثابت نہیں ہوئی، زیادہ سے زیادہ کسی عمارت کی 2 منزلوں جتنی گہرائی تھی۔ اندھیرے ہی میں بیڈ نہایت آہستگی سے رک گیا اور میرے پائنٹی کی طرف ایک دروازے کی سی صورت میں روشنی نمودار ہوئی۔ ایک لمحے بعد مجھے احساس ہوا کہ در حقیقت وہ ایک تنگ سا دروازہ ہی تھا جو کھل گیا تھا۔ اسٹریچر نما بیڈ گویا ایک معمولی سی ڈھلان پر تھوڑا سا پھسل کر اس دروازے سے گزرا اور رک گیا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی چھوٹے سے بیڈ روم میں پایا۔ بیڈ روم کیا تھا؟ کسی بحری جہاز کے کیبن کو نہایت جدید، خوبصورت اور صاف ستھرا بنا دیا گیا تھا۔ اس کا صرف رقبہ کم تھا، ورنہ وہ ہر اعتبار سے ایک نہایت شاندار اور پرتعیش بیڈ روم تھا۔ یہاں کی دیواریں، چھت اور فرش وغیرہ چکنے، صاف اور ٹھوس پلاسٹک کی شیٹوں سے بنے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ یہاں ایک خوشگوار، خنکی اور فرحت بخش خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جگہ تنگ ہونے کے باوجود گھٹن کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ خوشبو شاید اس خوبصورت عورت کے وجود کی تھی جو ایک کونے میں روبوٹ کی طرح سیدھی کھڑی تھی۔ وہ ایک نہایت اسمارٹ اور سلیم سفید فام عورت تھی، لیکن یہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ وہ کس ملک کی تھی۔ بعض عورتیں اپنی رنگت کے پھیکے پن کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں کہ وہ روسی ہیں، بعض کے سرخ بال ان کے جرمن ہونے کی گواہی دیتے ہیں، بعض کے سنہرے بال اور تیکھے نقوش ان کے فرانسیسی ہونے کی دلیل لگتے ہیں، اور بعض کی حد سے زیادہ نیلی شفاف آنکھیں ان کے انگریز ہونے کا امکان ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن یہ سب حتمی نشانیاں نہیں ہیں۔ ان میں کوئی سی بھی نشانی کسی بھی قومیت کی لڑکی میں پائی جا سکتی ہے، اور یہ سب نشانیاں کسی ایک لڑکی میں بھی جمع ہو سکتی ہیں۔
مجھ جیسا پاکستانی جس نے بیرونی ممالک میں بہت زیادہ عرصہ بھی نہیں گزارا تھا یقین سے بھلا کوئی بات کیوں کر کہہ سکتا تھا۔ لڑکی کے ہلکے سنہرے ریشمی اور سیدھے بال اس کے کندھوں پر جھکے ہوئے تھے۔ وہ ڈاکٹروں یا لیبارٹری میں کام کرنے والوں کی طرح لمبا سا سفید اوور آل پہنے ہوئے تھی۔ نیلے ہلکے بادامی سے رنگ کا ٹراؤزر تھا، پیروں میں کینوس کے خوبصورت نفیس اور نازک سے جوتے تھے۔ اس کی اپنی شخصیت کی طرح کمرے میں دن کا سا اجالا پھیلا ہوا تھا اور خود بھی اجالے سے کم نہیں تھی۔ میرا اسٹریچر نما بیڈ عین اس کے سامنے جا کر رکا تھا اور میں اس پر کچھ اس طرح ایک کوہنی کے بل نیم دراز تھا جس طرح چھوٹے موٹے دیہات میں چودھری اپنی چوپال میں بیٹھتے ہیں۔ وہ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک ٹک میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے آپ کو احمق سا محسوس کیا۔ لڑکی کی مسکراہٹ روشن تر ہو گئی۔ وہ دیوار سے جڑے ہوئے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیریں لہجے اور ٹھہری ٹھہری انگریزی میں بولی، مسٹر چودھری آپ اس بیڈ پر تشریف لے آئیے اور آرام کیجیے۔ شاید اسے اندیشہ تھا کہ زیادہ روانی سے انگریزی بولنے پر میں آسانی سے سمجھ نہیں سکوں گا۔ بیڈ زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا مگر پھولا پھولا گدیلا اور آرام دہ نظر آ رہا تھا۔ میں اسٹریچر نما بیڈ سے نیچے اترے بغیر ہی بیڈ پر منتقل ہو گیا۔ میرے جسم پر اس وقت وہی شب خوابی کا لباس تھا جو میں اپنے گھر میں پہن کر سویا تھا۔ بیڈ بہت آرام دہ تھا اور میرے جسم پر ابھی تک نقاہت کا غلبہ تھا۔ میں آرام سے لیٹ گیا۔ لڑکی نے اسٹریچر نما بیڈ کی ایک پائے کو چھوا، شاید اس میں کوئی ٹچ بٹن موجود تھا۔ بیڈ جس طرح اس کمرے میں پہنچا تھا بالکل اسی طرح واپس روانہ ہو گیا کمرے سے۔ اس کے نکلتے ہی تنگ سا مستطیل دروازہ بند ہو گیا اور کمرہ چاروں طرف سے کسی خوبصورت اور آراستہ بڑے سے صندوق سے مشابہ دکھائی دینے لگا۔ میں اب بھی گہری نظروں سے لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی اسکول کی نوخیز لڑکی جیسی معصومیت تھی۔ سفید گاؤن کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ میرے بیڈ کے قریب آ گئی اور اسی ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولی، سر آپ کچھ پینا پسند کریں گے؟ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا، لسی مل جائے گی کیا؟ لسی؟ اس کی معصوم نیلی آنکھیں قدرے حیرت سے پھیل گئیں۔ شاید اسے معلوم تو تھا کہ لسی کیا ہوتی ہے لیکن فوری طور پر اسے یاد نہیں آ سکا تھا۔ جو ہی یاد آیا اس کی آنکھیں معمول پر آ گئیں اور وہ قدرے مایوسی سے بولی، سر میرا خیال ہے کہ فوری طور پر آپ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی جا سکے گی۔ کتنی سائنسی ترقی نظر آ رہی ہے یہاں۔ میں نے ہاتھ پھیلا کر چاروں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن کیا فائدہ ایسی سائنسی ترقی کا جو انسان کو ایک گلاس لسی بھی فراہم نہ کر سکے؟ میں نے مایوسی سے سر ہلایا اور سخت مغموم نظر آنے کی اداکاری کی۔ میں اس کے معصوم سے چہرے پر پریشانی اور ندامت کے آثار دیکھ کر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی سوچ رہا تھا کیا وہ حقیقتاً اتنی ہی معصوم تھی جتنی نظر آ رہی تھی؟ وہ یقیناً عمر چور بھی تھی۔ اس کی عمر یقیناً اس سے زیادہ تھی جتنی عمر کی وہ نظر آ رہی تھی۔ سارے کسی اور ڈرنک کا حکم دیجیے، وہسکی، جن، وڈکا، جو بھی آپ پسند کریں۔ وہ نیم التجائیہ سے لہجے میں بولی۔ نہیں، میں نے منہ بنا کر کہا، ان بیہودہ مشروبات میں کیا رکھا ہے؟ مجھے تو صرف لسی سے نشہ چڑھتا ہے۔ ناشتے میں بھی لسی پیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت نائٹ کیپ کے طور پر بھی لسی کو ہی دل چاہتا ہے، لیکن خیر تم دل چھوٹا نہ کرو، میں اس کے بغیر بھی گزارا کر لوں گا۔ شکریہ مسٹر چودھری، اس نے گویا اطمینان کی سانس لیتے ہوئے شیریں لہجے میں کہا۔ اب میں جاؤں؟ کس کم وقت کا دل چاہتا ہے کہ تم جیسے مہمانوں کو جانے کے لیے کہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر عاشقانہ لہجے میں کہا، سر میں مہمان نہیں میزبان ہوں۔ اس نے اسکول کی لڑکیوں والے بول پن امیز سنجیدگی سے توصیح کی، میری گرامر کمزور ہے، زبان و بیاں کی غلطیوں پر تم زیادہ توجہ مت دینا۔ میں نے مشورہ دیا۔ یس سر، اس نے سعادت مندی سے کہا اور اس دیوار کی طرف بڑھ گئی جس میں چند لمحے پہلے شگاف نمودار ہوا تھا مگر اب وہ پہلے ہی کی طرح ہموار اور بے جوڑ نظر آ رہی تھی۔ دیوار کے قریب پہنچتے ہوئے وہ بولی، آپ اب آرام کیجیے سر، اگر مجھے بلانے کی ضرورت محسوس کریں تو بیڈ کے قریب دیوار پر انگلی رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالیے گا۔ ایسے خطرناک رازوں سے مجھے آگاہ مت کرو۔ میں نے
کرا کر کہا ایسا نہ ہو کہ میں اس دیوار سے ہی ٹیک لگا کر سو جاؤں۔ وہ محتاط انداز میں دھیرے سے ہنسی اور بولی آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں سر۔ یہ ایک نہایت ہی رسمی سا ریمارک تھا۔ اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا، اس نے اپنے سامنے کی دیوار پر انگلی رکھی اور ویسا ہی تنگ سا مستطیل دروازہ پیدا ہو گیا جیسا کہ میرے اسٹریچر نما بیڈ کے اس کمرے میں آتے وقت پیدا ہوا تھا۔ وہ باہر جا چکی تو دیوار کا وہ شگاف پھر برابر ہو گیا۔ اب میں نے ذرا غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہلکی سی ایک لکیر دیوار میں مستطیل ٹکڑے کی موجودگی کی نشاندہی کرتی تھی۔ یہ ٹکڑا ذرا سا پیچھے ہٹ کر دیوار ہی میں ایک طرف کو کھسک جاتا تھا تو دروازہ جیسا شگاف پیدا ہو جاتا تھا۔ مجھے اس وقت واقعی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کے آرام کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، لیکن لڑکی کے جاتے ہی میں اٹھ بیٹھا۔ میں نے 1 منٹ انتظار کیا، پھر بیڈ سے اتر کر دیوار پر عین اسی جگہ پر انگلی رکھی جہاں لڑکی نے رکھی تھی اور دیوار میں شگاف نمودار ہو گیا تھا۔ لیکن میرے انگلی رکھنے سے شگاف نمودار ہونا تو درکنار، کہیں ذرا سا سوراخ بھی نمودار نہیں ہوا، الٹا میری انگلی میں گویا کوئی لمبی سی سوئی اتر گئی۔ میں اچھل کر پیچھے ہٹا اور میرے حلق سے اذیت بھری آواز نکلتے رہ گئی۔ میں نے اسے ہونٹوں میں ہی دبا لیا اور انگلی کا جائزہ لیا۔ انگلی صحیح سلامت تھی، صرف اس میں ہلکی سی جنجناہٹ باقی تھی۔ اسی لمحے کمرے میں لڑکی کی آواز ابھری۔ وہ متاسفانہ لہجے میں کہہ رہی تھی سر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسی الٹی سیدھی حرکتوں کی کیا ضرورت ہے، آرام سے سو جائیں۔ وہ بالکل اس طرح بات کر رہی تھی جیسے دیوار شیشے کی ہو اور وہ اس کی دوسری طرف کھڑی میری تمام حرکات و سکنات دیکھ رہی ہو، لیکن اس کی آواز میرے عقب سے سنائی دی تھی۔ میں نے گھوم کر دیکھا۔ پہلی نظر میں مجھے یہی محسوس ہوا کہ بیڈ کی پائنتی کی طرف جو دیوار تھی اس میں ذرا بلندی پر واقع ایک چکور شگاف سے وہ کمرے میں جھانک رہی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے احساس ہوا کہ دیوار میں در حقیقت ذرا بلندی پر ٹی وی کی طرح ایک چھوٹا سا اسکرین موجود تھا جو پہلے روشن نہیں تھا تو دیوار ہی کا ہم رنگ نظر آ رہا تھا، لیکن اب روشن ہو گیا تھا تو اس کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس پر اس لڑکی کا کلوز اپ نظر آ رہا تھا، لیکن وہ جیسے ٹی وی اسکرین پر نظر نہیں آ رہی تھی بلکہ حقیقت میں سامنے کسی روشن دان سے میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ یعنی صرف میں ہی اسے نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے ہی تاثرات تھے جیسے کوئی بزرگ کسی بچے کی حرکت پر اس سے خفا ہونے کی اداکاری کر رہا ہو۔ اس کے معصوم سے چہرے پر اس طرح کا مربیانہ تاثر دیکھ کر میرا ہنسنے کو جی چاہا۔ سر وہ ایک بار پھر مؤدبانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولی آپ کو جب بھی اور جو بھی کام ہو مجھ سے کہیے گا، آپ اپنے طور پر کچھ کرنے کی کوشش مت کریں، آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ نفع نقصان کی تو خیر زندگی میں کبھی تمہارے اس خادم نے پرواہ نہیں کی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر بیڈ پر واپس آتے ہوئے کہا لیکن تم اتنے پیار سے کہہ رہی ہو تو تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ یہ بہت بری عادت ہے مجھ میں کہ حسین لوگ پیار سے کوئی بات کہیں تو میں ٹال نہیں سکتا۔ اسکرین سے ہی اس نے میرے بیڈ کے ساتھ والی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس دیوار کے علاوہ آپ دیوار یا کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو آپ بس اس دیوار کو انگلی سے چھوئیں۔ عجیب امرت دارا قسم کی دیوار ہے، میں نے اردو میں کہا، پھر جلدی سے انگریزی میں سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا مسئلہ تو بس یہی درپیش ہے کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے سر، ورنہ میں فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کرتی۔ وہ بڑی عاجزی اور ملائمت سے بولی۔ پھر وہ اسکرین پر دھیرے دھیرے پیچھے کو جانے لگی۔ اس کے سفید گاؤن کا کالر نظر آیا تو میں نے کہا میں تم سے پوچھنا بھول گیا تھا، تم ڈاکٹر ہو؟ نہیں سر، اس نے میٹھی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہاں کسی لیبارٹری وغیرہ میں کام کرتی ہو؟ نہیں سر، یہاں کوئی لیبارٹری وغیرہ نہیں ہے۔ تو پھر تم کون ہو؟ میں آپ کی خادمہ ہوں سر۔ اوف، میں دم سے بستر پر گر گیا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں اتنا خوش قسمت ہو گیا ہوں۔ اتنی حسین، نفیس اور شاندار خادمائیں میسر آنے لگی ہیں مجھے۔ میں گدا خواہ مخواہ گھر جانے کی آرزو کر رہا تھا۔ آپ اسے اپنا گھر ہی سمجھیں سر، وہ محبت سے مسکرائی۔ ٹھیک ہے، اب تو تم لوگ مجھے دھکے دے کر بھی یہاں سے نکالو گے تو میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر خلوص دل سے کہا سر یہاں کس کی جرت ہے جو آپ کو دھکے دے سکے؟ آپ ہمارے خاص مہمان ہیں اور ہمارا خاص مہمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔
میں خود بھی ہر ایک کو شرف میزبانی نہیں بخشتا، یہ اعزاز کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور پھر دیوار میں نصب وہ اسکرین سادہ ہو گیا۔ اب اس کا رنگ تقریباً دیوار جیسا ہی تھا، اسی لیے وہ سرسری نظر میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر بآواز بلند کہا، اس کمرے میں تو انسان کو ذرا سی پرائیویسی بھی میسر نہیں۔ میں نے ایک بار پھر اسکرین کی طرف دیکھا، لیکن وہ بدستور سادہ رہا۔ اب اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دی۔ میں نے کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ حقیقت یہ تھی کہ میرے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھیں، نہ جانے وہ کون سی گیس تھی جو مجھ پر استعمال کی گئی تھی۔ ابھی تک ایک تو ان کے اثرات ذہن اور جسم پر باقی تھے، دوسرے جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ بھی کم تشویشناک نہیں تھا۔ اتنا جدید انداز رہائش، اتنے سائنٹیفک طور طریقے آخر کس لیے اختیار کیے گئے تھے؟ یہ سب انتظامات کب اور کس نے کیے تھے؟ کس لیے کیے تھے؟ ریڈ ڈاٹ والے کیا اپنے پاؤں یہاں اتنے مضبوط کر چکے تھے؟ کس لیے اتنا تردد کر رہے تھے؟ یہاں ان کا یہ ایک ہی ٹھکانہ تھا یا ایسے اور بھی ٹھکانے موجود تھے؟ ابھی تو مجھے اس ٹھکانے کی وسعت کا ہی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ستارہ بھی ایک رات یہاں قیام کر کے جا چکی تھی۔ اس نے مجھے جو کچھ بھی بتایا تھا اس کے مطابق یہاں اور بھی بہت سے کمرے تھے۔ ابھی نہ جانے کتنے گوشے ایسے رہے ہوں گے جو ستارہ بھی نہیں دیکھ سکی ہوگی۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن کا بوجھل پن بڑھ گیا، لیکن محض سوچنے سے میرے سوالوں کے جوابات نہیں مل سکتے تھے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ کچھ دیر واقعی آرام کر لیا جائے۔ اگر وہ لوگ موقع دے ہی رہے تھے تو اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ اپنے اس پرانے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے میں جلد ہی سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں کتنی دیر سویا تھا، کیونکہ میری کلائی پر گھڑی نہیں تھی اور کمرے میں پھیلی ہوئی سفید روشنی سے بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت دن ہے یا رات۔ وہ دن کے اجالے اور ٹیوب لائٹس کی روشنی دونوں ہی سے مختلف تھی۔ اس پر قدرتی روشنی کا بھی گمان ہوتا تھا اور مصنوعی روشنی کا شبہ بھی۔ وہ پوری چھت سے پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چھت میں کہیں روشنیاں نصب تھیں، پوری چھت یکساں روشن تھی۔ چند انگڑائیاں اور جمائیاں لینے کے بعد میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب میں اپنے آپ کو بالکل تازہ دم اور توانا محسوس کر رہا تھا، جس طرح عام حالات میں محسوس کیا کرتا تھا، لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ اپنے چہرے پر عزم الحال ہی طاری رکھوں، مستعد اور پوری طرح بیدار نظر نہ آؤں۔ پھر میں نے کن آنکھوں سے دیوار گیر اسکرین کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور سادہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی آنکھ تھی جو میری خلوت میں جھانک رہی تھی۔ جب لڑکی اسکرین پر مجھ سے مخاطب تھی تو اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اسے میری بھی تمام حرکات و سکنات دکھائی دے رہی تھیں، لیکن اس طرح کا اسکرین کلوز اپ سرکٹ ٹی وی کیمرے کا بھی کام دیتا، یہ میری معلومات کے مطابق ممکن نہیں تھا۔ اس بار میں نے اٹھ کر دیوار یا ٹی وی اسکرین سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہیں کی، اپنی جگہ بیٹھے ہی بیٹھے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کیمرے کی آنکھ یعنی کیمرے کا لینس کہاں پوشیدہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے کچھ اندازہ نہ ہو سکا۔ میں نے زیادہ سر کھپانے کی کوشش بھی نہیں کی اور فیصلہ کیا کہ لڑکی کی ہدایت پر عمل کر کے دیکھنا چاہیے۔ میں نے اپنے بیڈ کے دائیں طرف جڑی ہوئی دیوار کی طرف دیکھا۔ وہ بظاہر پلاسٹک کی چکنی سی دیوار دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس وقت اپنے آپ کو ایک خوبصورت کیبن میں مقید محسوس کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے تھے، مجھے وہاں کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، گرمی گھٹن یا حبس کچھ نہیں تھا، لیکن اپنی مرضی کے خلاف کہیں موجود ہونے کی اپنی ایک گھٹن ہوتی ہے۔ کہیں قید ہونے کے احساس کے ساتھ ہی ایک عجیب سا حبس کا بھی احساس ہوتا ہے۔ میں نے دیوار پر آہستگی سے انگلی رکھی، انگلی دائیں طرف کی دیوار پر رکھی تھی اور ٹی وی اسکرین میرے پیروں کی جانب دیوار میں ذرا بلندی پر موجود تھا، لیکن اس لمس کے ساتھ ہی اسکرین روشن ہو گیا۔ ایک لمحے بعد اس پر اسی لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ اپنے مخصوص دلکش انداز میں مسکرائی۔ شکر ہے آپ جاگ گئے سر، میں تو سمجھی تھی کہ آپ سونے کا کوئی ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا میں بہت دیر سویا ہوں؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ خیر چھوڑیے اس بات کو، اس نے گویا اس
سوال کے جواب سے گریز ہی مناسب سمجھا۔ امید ہے اب آپ خود کو تازہ دم محسوس کر رہے ہوں گے۔ کچھ ایسا خاص نہیں، میں نے منہ کچھ اور لٹکاتے ہوئے کہا۔ اس کی خوبصورت پیشانی پر تشویش کی لکیریں ابھر آئیں۔ کیا میں ڈاکٹر کو آپ کے پاس بھیجوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے تیزی سے کہا۔ ڈاکٹر کی تو میں صورت ہی دیکھ کر بیمار ہو جاتا ہوں۔ میری صحت کا راز بھی یہی ہے کہ میں ڈاکٹروں سے دور رہتا ہوں۔ وہ دھیمے اور مترنم انداز میں ہنسی، لیکن فوراً ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، سر مجھے خوشی ہے کہ ایک طویل عرصے بعد آپ جیسے خوش مزاج انسان کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، لیکن آپ کو ابھی تک مزمل نہیں رہنا چاہیے تھا۔ یہ ذرا تشویش کی بات ہے، کہیں اس گیس کا ڈوز زیادہ نہ ہو گیا ہو جس سے آپ کو بے ہوش کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے میں ڈاکٹر کو بھیج ہی دوں۔ خدا کے لیے میرے سامنے بار بار ڈاکٹر کا نام مت لو، میں نے کرا کر کہا۔ میری مزمل نظر آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے بڑے زور کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہاں آ کر تم لوگوں کی خوش خلقی دھری رہ گئی ہے۔ تم نے ابھی تک مجھے کھانے کے لیے نہیں پوچھا۔ میں پوچھنے ہی والی تھی سر۔ اس کے چہرے پر نہایت وضعدار انسانوں والی شرمندگی جھلک آئی۔ آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ اگر قتلمے مل جائیں تو ذرا لطف رہے گا، میں نے ذرا مسکین سی شکل بنا کر کہا۔ کٹ لے، اس نے اٹکتے ہوئے حیرت سے اپنے تلفظ میں دہرایا۔ وہ کیا ہوتے ہیں سر؟ اس انسان کی بھی کوئی زندگی ہے جسے یہی معلوم نہ ہو کہ قتلمے کیا ہوتے ہیں؟ میں نے ایک لمبی سی آہ بھر کر کہا۔ جب تم جانتی ہی نہیں ہو کہ قتلمے کیا ہوتے ہیں تو تم ان کا انتظام کیا کرو گی؟